ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ضد له ولا ند له لا مثل له ولا مماثل له ونشهد أن سيدنا ومولانا طبيبنا وطبيب قلوبنا شفيعنا وشفاء صدورنا قرتنا وقرة عيوننا مطلوبنا مصحوبنا موجودنا ومقصودنا آلانا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا بحاكما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد عروج آدم خاکی سے انجم سہم جاتے ہیں عروج آدم خاکی سے انجم سہم جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو ارے جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے
کی محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ انتہائی عزت و احترام کے لائق بزرگوں اور دوستوں، آج آپ لوگ بڑے خوش قسمت ہیں۔ ایک مبارک ترین مہینہ رمضان المبارک کے لیل و نہار سے رحمتوں اور مغفرتوں کے دریاؤں سے اور بخشش کی سمندروں سے گزرتے ہوئے آپ آج اس کنارے پہ پہنچے ہیں جو ماہ رمضان المبارک کے اختتام کے عید الفطر کے مبارک نام سے موسوم ہے۔ عید الفطر کے مبارک نام سے مسلمانوں کے لیے اللہ کریم نے شریعت میں دو تہوار رکھے ہیں جن کی مثال کائنات کے کسی مذہب کے پاس نہیں۔ لاتعداد ادیان باطلہ ہیں، کسی کے پاس بھی ان دو دنوں کی مثال نہیں۔ اور وہ دو دن کون سے ہیں؟ ایک ہے عید الفطر۔ عید الفطر، عید کا معنی ہوتا ہے عاد یعود عیدن، لوٹ کر بار بار آنا۔ چونکہ یہ ہر سال ماہ رمضان کے اختتام کے دن واپس آتا ہے، اس لیے اسے عید کہتے ہیں۔ اور دوسرا اس کا نام یوم الجوائز بھی ہے۔ عربی میں یوم الجوائز، ایوارڈ ڈے، انعامات کا دن، جس دن ایک طالب علم اپنے تمام اسباق کو پڑھتے پڑھتے، ٹیسٹ اور انٹرویو دیتے دیتے اب امتحان دیتا ہے بڑی کامیابی کے ساتھ، آخر ایک رزلٹ اور نتیجے کا دن آ جاتا ہے اور اس میں وہ پوزیشن حاصل کرتا ہے، فرسٹ آتا ہے، سیکنڈ آتا ہے، تھرڈ آتا ہے، تو پھر اسے اس کے مرتبے کے مطابق انعام دیا جاتا ہے۔ تو اللہ پاک نے آج کا دن، وہاں پہ آپ دیکھیں کتنی بڑی یونیورسٹی ہو، کتنا بڑا کالج ہو، کتنا بڑا کوئی ادارہ ہو، زیادہ 3 ہوں گے جن کو ایوارڈ دیا جائے گا، بہت کر لیں تو وہ 5 7 اور 10 کر لیں گے، چلو 100 ہی کر لیں جن کو انعامات اور ایوارڈ دیں۔ لیکن اللہ پاک کی شان اور اس کی وسعت رحمت کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ آج ماہ رمضان مبارک کی تکمیل پہ فرمایا میرے محبوب کالی زلفوں والے والضحیٰ کے مکھڑے والے، آج میں نے یوم الجوائز رکھا ہے، صرف آج 1 اور 2 کے لیے انعام نہیں ہے، آج سارے جن کی زبان پہ یہ کلمہ جاری رہا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مرد و زن آ جائیں، بچے اور بچیاں آ جائیں، نیک و بد آ جائیں، جو ہماری بارگاہ رحمت کے دائرے میں آئے گا ہم اس کو انعام ضرور دیں گے، ہم اس کو خالی نہیں بھیجیں۔ سب کے لیے انعام یوم الجوائز ہے، انعام کا دن ہے۔ تو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں جلوہ گر ہوئے، ہجرت فرما کر، آپ نے دیکھا کہ لوگ 1-2 دن مناتے ہیں بڑے لولاف میں۔ آپ نے پوچھا جی کیا ہے؟ تو کہنے لگے جی ہمارا طریقہ ہے دور جاہلیت کا، ہم جب کام کاج سے تنگ ہوتے ہیں
ہم 2 دن 4 دن لو لاب میں عیش و عشرت میں مناتے ہیں، شراب نوشیاں کرتے ہیں، ہر قسم کا کھیل کود ہوتا ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حکمت، ادراک، آپ کا ویژن اپنی امت کے لیے کہ انسانی فطرت ہے، انسان چاہتا ہے محنت کے بعد، تنگی کے بعد آسانی آ جائے، محنت کے بعد صلہ ملے اور اجرت حاصل ہو۔ اس لیے جب میرے غلام کام عبادت کرتے کرتے تھکے، اس کے بعد ان کے لیے انعام کا دن ہونا چاہیے۔ آپ نے فرمایا اے ابو بکر، عمر، عثمان، علی، بلال، حضرت عبداللہ بن مسعود، اللہ پاک نے تمہیں ان 2 دنوں کے بدلے میں 2 دن عطا کیے ہیں سال میں، ایک ہے عید الفطر کا دن، ایک ہے عید الاضحیٰ کا دن۔ 2 دن خوشی کے دن دیے۔ اس دن تم خوبصورت کپڑے پہنو، نہا کر آؤ، سرما لگاؤ، تیل لگاؤ، خوشبو لگاؤ، سارے کام کاج چھوڑ دو، ساری دنیا لاک ڈاؤن ہو جائے، اپنے رب کے حکم پہ خوشی خوشی آ جائے اور آ کر عید منائے، عید منائے۔ عید کا دن ہے یہ اللہ پاک نے 2 دن عطا فرمائے۔ جب نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ان 2 دنوں کے بجائے مسلمانوں کو اللہ پاک نے عید الفطر کا دن، فطر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ فاتارہ یفت کرو، فطر افطار کرو۔ افطار 2 قسم کا ہے، ایک آپ روزانہ افطار کرتے رہے ہیں، 29 دن افطار کیا ہے، ہم تو تیسرے دن کے لیے بھی تیار تھے، لیکن ہماری قسمت جو بدقسمتی، اس کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں، تو اللہ پاک ہدایت دے ہمارے حکمرانوں کو، وزراء کو، ان کے پجاری علماء کو کہ نہ خوف ہے، اللہ کا خوف ہی نہیں ہے، نبی کا بھی نہیں ہے، دین کا ڈر بھی نہیں، جو من مانی آتی ہے کر پارا، ہم تو تابع ہیں، پابند ہیں، جب کہیں عید ہے عید ہے، جب کہیں روزہ ہے روزہ ہے، ہم تو مجبور ہیں۔ تو بہرحال اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک نے یہ دن دیے ہیں، عید کا دن، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمیں عید کا جو دن ملا ہے وہ کیسے ملا ہے؟ آپ دیگر امتیں جو سابقہ امتیں تھیں ان کی بھی عیدیں ہوتی تھی، روزے ان کے بھی تھے، ان کے سارے معاملات، لیکن اس امت جیسے نہ روزے تھے، نہ نمازیں تھیں، نہ سحریاں تھیں، نہ افطاریاں تھیں، نہ عیدیں تھیں۔ اللہ پاک نے اپنے نبی کو بے مثل و بے مثال بنا کے بھیجا، اس کو جو دین دیا بے مثل و بے مثال دیا، جو کتاب دی لا ریب دی، اور جب غلام دیے وہ بھی بے مثل و بے مثال دی۔ میرے محبوب کے غلاموں جیسے غلام بھی سابقہ امتوں میں، حالانکہ غلام غلام ہی ہوتا، آپ فیکٹریوں میں دیکھیں، کہیں دیکھیں، نوکر نوکر ہی ہوتے، غلام غلام ہی ہوتے ہیں، لیکن حضور کے غلاموں کی شان سبحان اللہ نرالی شان ہے۔ آدم علیہ السلام نے جب توبہ کی اللہ کی بارگاہ میں کرتے کرتے 300 سال لگ گئے، توبہ قبول نہ ہوئی، یاد آیا محمد عربی کا نام لو شاید قبول ہو جائے، جب واسطہ دیا اللہ کریم نبی آخر الزمان جو میری نسل سے آئے گا، محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا واسطہ، میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں، اللہ نے توبہ قبول کر لی، اللہ نے توبہ قبول کر لی۔ اور اللہ نے پوچھا آدم تجھے کس نے بتایا؟ عرض کی یا اللہ میں نے دیکھا تھا جنت کے ہر پتے پہ، درخت پہ، دروازے پہ محمد محمد لکھا ہوا، میں نے سمجھا کو مقبول ہستی ہے، تو توبہ قبول ہوئی، امت نے عید بنائی، ہمارے نبی کی توبہ قبول ہو گئی۔ اور اسی طرح جب حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام آگ سے نجات ملی، نمرود کی آگ سے گلزار بن گیا، اور اللہ کا پیغام آیا یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا، اس امت نے عید منائی، ہمارے نبی کو آگ نے نہیں جلایا، ٹھنڈی ہو
ہو گئی. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے, کتنا عرصہ کلمات پڑھے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. جب باہر آئے, امت نے عید منائی, ہمارا نبی مچھلی کے پیٹ سے باہر زندہ آ گیا ہے. اور جب اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ پاک نے آسمان سے دسترخوان نازل کیا, امت نے عید منائی, ہمارے پاس پکا پکایا کھانا آ گیا ہے. سبحان اللہ, ہماری عید کی شان, ہمارے پاس ایک دن کھانا نہیں آیا, 30 دن اور 29 دن, شام کو بھی صبح بھی کھانا بھی آیا, لباس بھی آئے, نعمتیں بھی آئی. اللہ کے محبوب نے فرمایا ہمیں اللہ نے عید دی ہے 29 اور 30 روزے رکھنے کے بعد عید عطا فرمائی ہے. ہم نے محنت کی ہے, ہم نے اپنے رب کو راضی کیا ہے, اللہ پاک نے عید عطا فرما دی ہے. اس لیے اس عید کی کوئی مثال نہیں. اور یہ بطور شکرانہ ہم اللہ کی بارگاہ میں آتے ہیں. اللہ کا فرمان ہے وَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, اگر تم شکر کرو گے ہم نعمتیں اور زیادہ کر دیں گے, اور زیادہ کر دیں گے. اور ہر شب فرمایا 60,000 ان گناہگاروں اور خطاکاروں کی بخشش ہوتی تھی جو جہنمی ہو چکے تھے. ہر رات 60,000, 29 راتیں کر لیں. اور پھر جب آخر عید کا دن آتا ہے لیلۃ القدر میں اس پورے مہینے کے برابر, پھر جب عید کا دن آتا ہے لیلۃ القدر اور سارا مہینہ شامل کر کے اللہ پاک اپنے محبوب کی غلاموں کی بخشش فرمائے. اللہ تعداد لوگوں کی بخشش ہوگی. اور بشر مومنین بان لہم من اللہ فضلا کبیرا, اے میرے محبوب اپنے غلاموں کو بشارت سنا دے, خوشخبری سنا دے. ان پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے, ان پر اللہ پاک کا بہت بڑا فضل ہے. خالق کائنات نے جو میں نے آیت یہ بات تلاوت کی, پہلی آیت اللہ نے فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ وبذلک فلیفرحوا. اے میرے محبوب اپنے غلاموں کو فرمائیں جب تم پر اللہ کا ہو انعام, اللہ کی ہو نعمت, اللہ کی ہو نوازش, اللہ تمہیں نوازے تو کیا کرو, خوشی منایا کرو. قل بفضل اللہ وبرحمتہ وبذلک فلیفرحوا, خوشی اور مسرت کا اظہار کیا کرو. هو خیر مما یجمعون, اس خوشی منانے پہ جو تم خرچ کرو گے, جو تم سیویاں پکاؤ گے, حلوہ پکاؤ گے, کھانے پکاؤ گے, لباس پہنو گے اور تم خرچ کرو گے, وہ جمع کرنے سے کئی گنا بہتر ہے اس خوشی کے منانے میں. تو یہ وہ خوشخبریاں ہیں جو اللہ پاک نے اپنے محبوب علیہ السلام کی امت کو دی ہیں. اور اللہ پاک نے جسم و روح کی تخلیق فرمائی, جسم کی بھی غذا رکھی, روح کی بھی غذا رکھی. جسم کی ظاہری غذائیں ہیں, روح کی باطنی غذا ہے, نماز ہے, روزہ ہے, دیگر صدقات و خیرات ہیں, سحری اور افطاریاں ہیں, اعتکاف ہے, اللہ کا ذکر ہے. یہ ساری چیزیں روحانیت کا جو ہے علاج ہے. اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فرماتے ہیں کہ جب مومن کا جو دن ایمان اور سلامتی کے ساتھ بغیر گناہ کے گزر جائے جو دن, وہ وہی دن عید ہے. وہی دن عید ہے جو اس کا بغیر گناہ کے گزر جائے. اور پھر فرماتے ہیں جب وہ ایمان کی حالت میں دنیا سے چلا جائے اور اس کی زبان پہ جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, وہ دن اس کا عید کہلاتا ہے. اور جب قیامت کے دن سبحان اللہ اللہ کے محبوب فرما رہے ہوں گے رب سلم امتی, رب سلم امتی, اور امتی سلامتی کے ساتھ اس پل سے گزرے گا جو تلوار سے زیادہ تیز, پار سے زیادہ باریک ہوگا, اور سلامتی سے پار چلا جائے گا, وہ دن عید کہلائے گا, وہ دن عید ہوگی. اور جب وہ جنت میں داخل ہو جائے گا وہ دن عید ہوگی. اور جب بروز حشر خاص کر اللہ پاک روزے داروں کو اپنا دیدار کروائے گا, اپنا دیدار, آ جاؤ روزے داروں میرا دیدار کرو, یہ عبادت میرے لیے تھی. الصوم لی وانا اجزی بہی والصوم لی انا اجزا بہی, کہ یہ روزہ میرے لیے تھا, اس کی جزا میں نے دینی تھی, بلکہ اس کی جزا میں ہوں, آ جاؤ میرا دیدار کرو. اور دن بندے مومن کو پتہ چلے گا
گا کہ سحریوں کا کیا اجر ہے، افطاریوں کا کیا اجر ہے، اعتکاف کا کیا اجر ہے، روزے کا احترام کا کیا اجر ہے، ماہ رمضان مبارک کی عزتوں کا کیا صلہ ہے۔ اس دن پتہ چلے گا، بندے مومن کو کہے گا اللہ مجھے جنت میں نہ بھیج، رہنے دے میں تیرا دیدار کرتا رہوں۔ اللہ کا دیدار نصیب ہوگا، اس دن بڑی عید ہو، اس دن بہت بڑی عید بندہ مومن کو نصیب ہوگی۔ تو دوستو یہ اللہ پاک کا فضل ہے، اس لیے فرمایا عروج آدم خاکی سے انجم سے میں جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا کہیں میں کامل نہ جب بن جائے۔ شیطان مر رہا ہے، اس کے چیلے چلا رہے ہیں اور شیطانیت جو ہے وہ گھٹنے ٹیک رہی ہے، پیشانیاں رگڑ رہی ہے کہ جن کو میں نے 11 مہینے برگلایا تھا اور بہکایا تھا اور گناہوں میں لگایا تھا، آج رب کائنات ان کی بخشش عام کر رہا ہے، ان کی بخشش عام کا دن رکھ دیا کہ کھلی عدالت ہے، آ جاؤ میری بارگاہ میں، صرف آنے کی دیر ہے، تمہاری بخشش کرنا ہمارا کام ہے۔ آؤ گے مجرم بن کر، آؤ گے گناہگار بن کر، آؤ گے خطاکار بن کر، آؤ گے گناہوں کی گٹھلیاں کندھوں پہ رکھ کے، آؤ گے جہنمی ہو کر۔ جب میری بارگاہ سے اٹھو گے مجرم نہیں ہوگے، محرم کہلاؤ گے، تم غیر نہیں ہوگے، اپنے بن جاؤ گے۔ تم جو میری بارگاہ سے بھاگے ہوئے نہیں بلکہ میری بارگاہ سے تمہارا رشتہ بن جائے گا، تم جہنمی نہیں جنتی ہو کے جاؤ گے۔ آج کا بڑا مبارک دن ہے، اس دن کو اللہ پاک نے ہم پر بڑا احسان کیا ہے، اب کسی امت میں اس طرح مبارک دن نہیں آیا، نہ ان کو ملا ہے، یہ ہمیں ملا ہے۔ اس لیے ہم آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پہ اپنی جانیں نچھاور کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ ہر وقت ہم کبھی حکمرانوں سے ٹکراتے ہیں، کبھی وزراء سے ٹکراتے ہیں، کبھی جو ہے وہ یورپ کے بڑے بڑے کلیساؤں سے ٹکراتے ہیں، ہم کئی یہود و نصارہ سے ٹکر لینے کے لیے دیر نہیں کرتے، کیونکہ ہمارے نبی نے اتنا نوازا، اتنا نوازا، اتنا نوازا، اتنا دیا کہ ہم تا زندگی بھی روز قیامت بھی ان کے برہونے منت ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں جان دی بھی انہی کی وجہ سے کری ہے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا اور وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو، ارے جان ہے تو جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، انہی کی وجہ سے ہے۔ اس لیے علامہ اقبال نے ہمیں سبق پڑھا رکھا ہے کہ محمد سے وفا تو نے، ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں، ساری عیدیں تمہارے لیے ہیں، ساری عیدیں۔ ہم جمعہ ہفتے کے بعد عید لے آئیں گے، ہم عید رمضان کے بعد عید لے آئیں گے، پھر ہم بڑی عید لے آئیں گے، کبھی چھوٹی عید آئے گی، کبھی بڑی عید آئے گی، پھر وہ عید آئے گی جس دن تم دنیا سے جا رہے ہوگے، آقا تشریف لائیں گے، وہ سامنے کھڑے ہوں گے، تمہیں دیدار کرائیں گے، تمہیں جنت دکھائی جائے گی، تمہیں بتایا جائے گا یہ تیرا محل ہے، تو نے میرے محبوب کی محبت میں زندگی گزاری ہے، جنت دیکھ، پھر آنکھیں بند کر، پھر آنکھیں بند کر، تو مسکراتا ہوا جا، تیرے گھر والے سارے رو رہے ہوں گے، انہیں کیا پتا ہے کدھر جا رہا ہے، تو ہنستا ہوا جا، مسکراتا ہوا جا۔ ابھی تو نے یہ دیکھا ہے جب تو قبر میں جائے گا، وہ سرکار مدینہ سروے قلب و سینہ اپنی زلفیں سجا کر، کالی کملی اوڑھ کر تیرے پاس آئے گا، جب وہ تیری قبر میں قدم رکھے گا، قدم ہدے لگا تک وسیع ہو جائے گا، نور ہو جائے گا۔ پھر تجھے پتہ چلے گا عید کا، کہ میں نے عید کے خطبے مولویوں سے بھی سنے، علماء سے بھی سنے، سمجھ ہی نہ عید ہوتی کیا ہے۔ ہم نے سمجھا عید جلیبیاں کھانے کا نام ہے، سیویاں کھانے کا نام ہے، ہم نے سمجھا کہ بریانی اور حلوے کھانے کا نام ہے۔ میں جب تیرا پیارا نبی آئے گا اس وقت تجھے پتہ چلے گا عید تو یہ ہے، آج عید ہے کہ قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دیا، باغ بنا دیا ہے، اور فرشتے کھڑے ہیں، تو مرا ہوا ہے، فرشتے تیرے درجات کی بلندی کی دعا کر،
دعا کر رہے ہیں، حفاظت کر رہے ہیں. ہمارے دن عید کا پتہ چلے گا. لیس العید لمن لابس الجدید. عید یہ نہیں ہے کہ نئے کپڑے پہنے، ہم نے صرف نئے کپڑوں کو عید سمجھا ہوا. عید یہ نہیں ہے. کوٹ مٹن میں کہتے ہیں کہ ایک مجذوب تھا، مجذوب تو کہتا رہتا عید کداں عید کداں عید کداں. لوگ مسکراتے تھے، ہنستے تھے، مذاق کرتے تھے، یہ کو پاگل ہے. ایک دن جو ہے کوٹ مٹن کے وہاں جو اللہ کے ولی ہیں وہ گزرے. جب ان کا گزر ہوا تو انہوں نے جب سنا تو وہ صاحب حال تھے. انہوں نے کہا کہ عید کداں عید کداں. انہوں نے کہا جس دن یار ملے جداں یار ملے جداں. کہا یار ملے کداں. انہوں نے کہا میں مرے جداں. جس دن میں مرے گی اس دن یار ملے گا. میں مرے کداں. جب نظر کرے یار اس دن میں مر جائے گی. جب وہ یار میں نظر کرے گا اس دن میں مرے گی. ہماری ابھی ہم پہ نظر نہیں ہوئی، ہم نظر کی طرف متوجہ نہیں. جب تک ہماری میں ہے، میں نے ہمیں مار دیا ہے. ہمارے ثواب کو، روزوں کو، عبادتوں کو میں ضائع کر دیں، کیونکہ ہمارے اندر سے میں نہیں جاتی کہ میں ہوں جس سے ہمیں تمیز نہیں رہتی. میرا باپ کون ہے، میری ماں کون ہے، میں کس سے گفتگو کر رہا ہوں، کس کے آگے بیٹھا ہوں، کس کے آگے کھڑا ہوں. کیونکہ ہمارے اندر میں ہے. اس میں کو آپ مارنے کی کوشش کر دے تو انشاءاللہ دیکھ لیں گے آپ اپنے نبی کا دیدار کریں، دیدار نصیب ہوگا. تو انما العید لمن خاف الوعید. عید اس دن ہوگی جب اللہ کا خوف آ جائے گا، جب تمہارے سینے میں خوف الہی آئے گا. عید اس دن ہو جائے گی. لیس العید لمن راکب المطایا. یہ عید نہیں ہے، عید یہ نہیں ہے کہ سواریوں پہ سوار ہو جائے، گھوڑوں پہ سوار ہو، گاڑیوں پہ سوار ہو. ہم تو موٹر سائیکل مل جائے تو عید ہی سمجھتے ہیں. یہ عید نہیں ہے. انما العید لمن ترک الخطایا. عید اس دن ہے جس دن تم گناہوں کو چھوڑ دو گے، جب تمہاری خطاؤں کو ترک کر دو گے اس دن سمجھ لو تمہاری عید ہو گئی. تو عید کا یہ فلسفہ ہے. اور عید خدا کے پیاروں کی ہے، یعنی روزے داروں کی ہے. عید خدا کے پیاروں کی ہے، یعنی روزے داروں کے لیے. الحمدللہ روزے داروں کو اللہ پاک نے ایک دن نہیں 29 دن بھی عید دی تھی. اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا کہ للصائم فرحتان، فرحۃ عند افطارہ اور فرحۃ عند لقاء ربہ. کہ مومن کے لیے دو عیدیں ہیں، دو عیدیں. ایک فرمایا جب وہ افطار کرتا ہے نا روزانہ گھر میں اپنے بچوں اور بیویوں کو دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر، اس وقت وہ کھجور کا دانہ منہ میں رکھتا ہے تو عید ہوتی ہے. اس کے چہرے پہ خوشی اور مسرت ٹپک رہی ہوتی ہے. روزانہ عید 29 عیدیں، 30 عیدیں. کاش ہماری وہ 30 ہوتی، لیکن نہ جانے کس نے ہماری 29 کر دی. اللہ ان کو ہدایت دے. بہرحال ہم 29 پہ بھی راضی ہیں. ہو تو گئی ہیں، شکر ہے 28 نہیں کر دی. ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں امکان ہے نیا پاکستان جب بنے گا اور ریاست مدینہ ہو جائے گی، اس وقت امکان ہے 25 کو ہو، 27 کو، 28 کو ہو. بڑے حالات بدل رہے ہیں، ممکن ہے ایسا کر دے. کریں گے تو پھر بھی ہم عید تو منائیں گے، ضرور عید منائیں گے. لیکن الحمدللہ اس مرتبہ 29 کی عید ہمیں مل گئی ہے، یہ بھی کافی ہے. فرمایا مغرب کے وقت جب افطار کرے گا اس کی عید ہوگی. اور دوسری عید فرمایا کب ہے؟ دوسری عید اللہ کے محبوب نے فرمایا فرحۃ عند لقاء ربہ. جب وہ بندہ اس رب سے ملے گا، اس معبود سے جا ملے گا جس کو اس کو سبق پڑھایا گیا تھا. اس کا کوئی شریک نہیں، لا شریک ہے. وہ جو اللہ کل شیء قدیر ہے، وہ اتنا حسین و جمیل ہے کہ اس کے حسن کا کوئی جو مقابلہ کر نہیں سکتا اور اس کا دیدار کوئی نہیں کر سکتا. صرف دیدار کیا ہے تو آمنہ کے لال نے کیا ہے. موسیٰ کلیم اللہ نے اگر مطالبہ کیا ہے، ایک جھلک میں بے ہوش خر موسیٰ صاعقہ گر گئے. لیکن قیامت والے دن محمد عربی کے غلاموں کی آنکھوں کو تاب دی جائے گی. صدقہ مصطفیٰ آج تم اللہ کا کھلے عام دیدار کرو. جب اس کا دیدار ہوگا وہ عید ہوگی.
وہ دن اس کا عید ہوگا۔ عید خدا کے پیاروں کی ہے، یعنی روزے داروں کی ہے۔ سب محنت منظور ہوئی، ہر کوشش منظور ہوئی، جتنی کوششیں ہم نے کی الحمدللہ، سحریاں، افطاریاں، اعلانات، قرآن تلاوتیں، سماعتیں، اللہ پاک نے ہماری جیسے بھی کی اس نے سب کو اکٹھا کر دیا۔ کوئی فرق نہیں رکھا کہ فلاں زیادہ کر کے آیا ہے، فلاں تھوڑا کر کے آیا ہے۔ مارن بھی بیٹھا ہے، مجرم بھی بیٹھا ہے، احترام کرنے والا بھی بیٹھا ہے، نہ کرنے والا بھی بیٹھا ہے، روزے رکھنے والا بھی آ گئے، نہ رکھنے والا بھی آ گئے، سب آ گئے۔ قرض اتارا بندوں کے سر سے، داد ملی اللہ کے گھر سے۔ ان کو اللہ کے گھر سے داد مل رہی ہے، ان بندوں کو اللہ پاک نے داد دی ہے۔ اے میرے بندو آ جاؤ، آج تمہارے لیے داد ہے۔ اور بالخصوص اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اللہ پاک کی اس بات پہ بڑھائی بیان کرو، اس لیے کہ عید والے دن زیادہ خطبے پڑھو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ایک مرتبہ اونچا پڑھے کہ مسجد گونجے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ کیوں بڑائی بیان کرو؟ اللہ ما ہداکم، تمہیں ہدایت دی ہے۔ یہ سارے سودے ہدایت کے ہیں۔ ہدایت ہے تو نماز ہے، ہدایت ہے تو روزے ہیں، ہدایت ہے تو حج ہے، ہدایت ہے تو زکوٰۃ ہے، ہدایت ہے تو آپ صوفی ہیں، ہدایت ہے تو آپ متقی ہیں، ہدایت ہے تو آپ پرہیزگار ہیں، ہدایت ہے تو آپ حاجی صاحب ہیں، ہدایت ہے تو آپ مولوی صاحب ہیں، ہدایت ہے تو آپ پیر صاحب ہیں، ہدایت ہے تو آپ غوث زمان ہیں، ہدایت ہے تو ساری چیزیں۔ ہمیں علامہ ہداکم، ہم نے تمہیں ہدایت دی ہے۔ ہدایت بہت بڑا انعام ہے جو ہم نے اپنے خاص فضل و کرم سے دیا ہے۔ کوئی مائی کا لال اپنے زور سے نہیں لے آیا۔ اگر زور ہوتا نمرود لے لیتا، زور ہوتا حماد لیتا، زور ہوتا ابو جہل ابو لہب لے لیتے، عتبہ شیبہ لیتے، یزید لیتا۔ زوروں سے نہیں ملتی، اللہ کے فضل سے ہدایت ملتی، اس کے فضل کا شکریہ ادا کرو۔ علامہ ہداکم فلعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔ شکر بڑی نعمت ہے، شکر سے ساری نعمتیں انسان کو ملتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، بڑی پیاری حدیث ہے جو اس عید والے دن کے ساتھ متعلق ہے، بہت کمال کی حدیث ہے، حدیث قدسی ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب عید کا دن آتا ہے سارے لوگ گھروں سے نکل پڑتے ہیں، اس لیے کہ خواتین بھی آئیں، اور وہ لوگ اور خواتین جنہوں نے نماز ادا شرم نہیں کرنی وہ بھی آئیں، دعا میں شامل ہوں۔ اس دن نماز سے بھی دعا کا زیادہ اجر ہے کہ بندہ جب ہاتھ اٹھائے گا سبحان اللہ، کسی کو معلوم نہیں چھوڑے گا۔ فرمایا فقال یا ملائکتی ما جزاء اجیر، اللہ پاک ادھر مولوی خطبہ دے رہے ہیں دنیا میں، مولوی کو عام نہیں ہے، عام سمجھ، یہ رسول اللہ کے نائب ہیں، رسول اللہ کے وارث ہیں، بے شک ہو ساری کمیاں اور خامی، ہمیں قدر نہیں ہے، اللہ کے محبوب کے وارث ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے عالم دین سے مصافحہ کیا مجھ سے کیا، جس نے عالم دین کے ساتھ کھانا کھایا مجھ سے میرے ساتھ کھایا، جو اس کے ساتھ بیٹھا میرے ساتھ بیٹھا، اس کے ساتھ گفتگو کی میرے ساتھ گفتگو کی۔ ہمیں یہ ہر وقت خیال رہنا چاہیے کہ ہم گفتگو کرتے ہوئے اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیں، کس سے بات کر رہے ہیں، کس سے کر رہے ہیں؟ رسول اللہ کے وارث سے کر رہے ہیں، رسول اللہ کے نائب سے کر رہے ہیں، رسول اللہ کے قائم مقام سے کر رہے ہیں، اس کے منصب پہ بیٹھے ہوئے سے کر رہے ہیں، اور اس کے منصب پہ کھڑے ہوئے سے بات کر رہے ہیں۔ ہوش کے ساتھ کریں، ہوش کے داخل لیں، ہر ایک کے ساتھ یہ نہ سمجھیں عام دنیا کا انسان ہے۔ یہ پتہ اس دن چلے گا جب رسول اللہ کے دین کے خادم حضور کی کالی کمری کے ارد گرد ہوں گے، اللہ کے نبی فرمائیں گے آج کار سفارش عالم دین تو بھی، حافظ قرآن تو بھی، قاری قرآن تو بھی، بلا محلے والوں کو، بلا یاروں دوستوں کو، پتہ چل جائے گا آج افضل قوم ہے۔ اللہ پاک آج خطبہ دے رہا ہے آسمانوں پہ، جلوہ کر ہے، اور فرشتوں کو کہہ رہا ہے اے فرشتے
آج ان کا اجر کیا ہے؟ حالانکہ پوچھنے کی ضرورت ہی دینا اس نے اپنی مرضی سے، لیکن اہمیت غلاموں کی بتانی ہے۔ فرشتے کیا کہتے ہیں؟ افی وفا عملہ قالوا ربنا جزاؤ ان یوفا اجرہ، کہ جنہوں نے اپنا کام پورا کیا، روزے رکھ لیے، سحر کر دی، یہ تو ایک روزہ اور رکھنے کے لیے تیار تھے، حکمرانوں نے نہیں رکھنے دیا۔ وہ بھی میرا فرمان ہے کہ وقت کے حکمرانوں کی بات مان یہ بھی اللہ کو حکم، ہم نے یہ بھی اللہ کے حکم پہ عمل کیا، ان کی بات مان لی، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا انہوں نے اپنا کام پورا کر دیا، انہوں نے کر دیا۔ تو فرشتے کہہ دیا ہمارے رب جو اپنا کام پورا کرے، مزدوری کرے اور کسی کام کو پائے تکمیل پہ پہنچا دے، اس کا معاوضہ بھی پورا ہوتا ہے، آدھا نہیں ہوتا۔ تیرے نبی نے بھی کہا ہے پسینہ خشک نہ ہو اور ان کو معاوضہ دے دو، پسینہ خشک نہ ہو معاوضہ دے دو۔ اس لیے انہوں نے جو ہی افطار کیا ہے اس کے بعد فوراً معاوضہ کی عید الفطر ہے۔ عید الفطر کا چاند دیر نہیں کرتا، عید الفطر کا چاند فوراً، تاکہ بعد کے عمل ابھی پسینہ خشک نہیں ہوا، ہم نے معاوضہ دے دی، عید آ گئی، پورا اجر دے۔ قال ملائکتی عبیدی و امائی، اللہ پاک فرماتا ہے میرے فرشتوں، یہ میرے بندے، یہ میری بندیاں، یہ میرے ماننے والے غلام آ گئے، فدو فریضتی علیہم ثم خرجوا یعودون الی الدعاء، اب یہ اپنا فریضہ ادا کر کے یہ دعا کے لیے آئے، مانگنے آ گئے، اب یہ سوال کرنے آ گئے، ان کے جیب بھی خالی ہے، ان کے دامن بھی خالی ہے، ان کے کندھوں پہ گناہوں کا بوجھ ہے، اب یہ مانگنے آئے، اب کیا کریں؟ کیوں اللہ یہ اتنا خطبہ دیتا ہے؟ اہمیت نوری مخلوق کے آگے، جو کھربوں اربوں میں نوری مخلوق ہے، تاکہ جبرائیل تا میکائیل پتہ چلے محمد عربی کے غلاموں کی شان کیا ہے۔ اللہ پوچھ کر دے رہا ہے اور انہیں نواز رہا ہے۔ فَيَقُولُ وَعِزَّتِي وَجَلَالِي، اللہ پاک فرماتا ہے اے جبرائیل، اے میکائیل، اے اسرافیل، اے عزرائیل، اے سارے نورانی فرشتے، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، وَكَرَمِي، میرے کرم کی قسم، وَعُلُوِّي، میرے اعلیٰ مرتبے کی قسم، وَارْتِفَاعُ مَكَانِي، اور میرے بلند ترین مکان کی قسم، جس کو سوائے محمد عربی کے کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے، اس مکان کی قسم، لَأُجِيبَنَّهُمْ، میں نے ان کی ساری باتوں کو قبول کر لیا ہے۔ لوگ کہتے رہے اعتکاف والوں نے فلاں کیا، روزے داروں نے فلاں کیا، مولوی صاحب نے یہ کیا، محسن نے ایسا کر دیا، روزے کھلانے والے نے یہ کر دیا، روزے افطار کرانے والے نے یہ کر دیا، اور بات چھوڑ دو، یہ ان کی نظر ہے، یہ تنگ نظر ہے، تنگ نظروں کی بات نہ کرو۔ آج میری رحمت کے دائرے میں آ گئے ہیں، میری رحمت اتنی وسیع ہے کہ میری رحمت تو میرے غضب پر بھی غالب ہے، غضب پر بھی غالب ہے۔ میں ان کی ساری خامیوں کے باوجود ان کی عبادت کو قبول کر لیا، اللہ نے قبول کر لیا ہے۔ فَيَقُولُ ارْجِعُوا قَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ، اے میرے فرشتوں آج ان کو کہو، جب یہ مسجد سے نکلے عید پڑھی جائے دعا ہو، انہیں کہو اب چلے جاؤ، لوٹو، چلو، جس مقصد کے لیے آئے تھے حل ہو گیا، کام ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ ارجعوا قد غفرت لکم، اللہ پاک نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اب معافی کے کئی توبہ کے ہیں، ایک ہے معاف کر دینا، ایک ہے چھپا کے رکھ دینا، دوسرا ہے معاف کر کے مٹا دینا، چوتھا ہے مٹا کر اس کے بدلے میں نیکیوں میں تبدیل کر دینا۔ اب دیکھیں اللہ کیا کرتا ہے، اللہ ہمیں پہلے درجے میں رکھتا ہے یا آخری درجے میں؟ فرمایا کہ ان کو کہہ دو اللہ نے تمہیں معاف کر دیا ہے، اور بدل تو سیئاتکم حسنات، تمہاری ساری لغزشوں کو، خطاؤں کو، گناہوں کو، غفلتوں کو صرف معاف نہیں کیا، نیکیوں میں تبدیل کر دیا۔ اس امت کی خطائیں بھی نیکیاں ہیں، کتنا احسان ہے اپنے محبوب کی امت پہ۔ اس لیے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، اس بات سے بھی رسولہ میں نے تم پر احسان کر دیا اپنا رسول بھیج کر۔ اس رسول کی آمد کا یہ تو فیض ہے، اس کی غلامی کا تو یہ فیض ہے کہ تمہاری غلطیاں بھی نیکی میں تبدیل ہو جاتی ہیں، تبدیل ہو گئی ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے، اللہ پاک فرماتا ہے قالا وانجو مغفور لہم، کہ انہیں کہو لوٹ جاؤ،
اب تم بخشے گئے ہو، تمہاری معافی ہو گئی ہے۔ اور پھر جب شیطان جو سنتا ہے، شیطان عید والے دن سر میں مٹی ڈالتا ہے، چیختا چلاتا ہے، چیختا ہے، چہرے آتے ہیں، اے ہمارے سردار کیا ہو گیا، کیا تکلیف ہے، کیا معاملہ بن گیا ہے، کیا حادثہ ہو گیا ہے، کس نے آپ کو ہاتھ لگا دیا ہے؟ کہتا ہے نہ پوچھو، آج اللہ پاک کی رحمت نے مجھے اتنی تکلیف پہنچائی ہے کہ میں چلا رہا ہوں ان خطا کاروں، بدکاروں، نابکاروں، روسیاؤں کو جو دل کو جہنمی میں نے بنا دیا تھا، بڑی کوشش سے زور لگا کر اللہ نے سب کو بخش کر جنتی کر دیا، ان کو جنتی بنا دیا۔ تو شیطان چلاتا ہے اس دن۔ اس لیے دوستوں اور بزرگوں ہوشیار رہنا، جو اب دولت آپ کے پاس ایمان کی آئی، تقوی کی آئی، بخشش کی آئی، نیکی کی آئی، سحری افطاریوں کا ثواب آیا، انہیں اب آپ نے ضائع نہیں ہونے دینا، شیطان کے بلاؤں سے بچنا ہے۔ گرفتار تھا، اب نکلے گا، زنجیریں چھوٹے گی، نہ جانے وہ کیا کرے گا، پورا زور لگائے گا، لیکن الحمدللہ میں سمجھتا ہوں ایک سچا مومن، ایک مخلص مومن کے آگے شیطان کی کوئی حیثیت ہی نہیں، کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ میں نے اس کو کئی مرتبہ تجربے سے آپ کو جب وسوسہ آئے اونچی آواز سے پڑھا کریں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور اونچی آواز سے کہا کریں شیطان میں تیری بات ماننے کے لیے قطعاً تیار نہیں ہوں، میں اپنے کریم اور رحیم کی بات مانوں گا، میں اپنے نبی کی بات مانوں گا۔ جب آپ یہ کہیں گے تو انشاءاللہ دیکھیں گے کامیاب ہوں گے۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ آج عید کا وہ دن ہے، اللہ پاک کے خزانوں کو لوٹنے والا دن ہے، خزانوں کو لوٹنے والا۔ اللہ پاک نے عید کا دن یوم الجوائز اور یوم الانعامات رکھا ہے کہ مومنوں کو آج اپنے محبوب کے غلاموں کو انعام عطا فرمائے گا آج کے دن۔ اس لیے فرمایا اما بنعمت ربک فحدث، اللہ کی نعمتوں کی تشہیر کیا کرو، لوگوں کو بتایا بھی کرو، دکھایا بھی کرو۔ بے شک کو جلے، بے شک کو سڑے، بے شک کسی کو تکلیف ہو، آپ دکھائیں کہ میرے رب نے مجھے ٹوپی دی ہے، میں نے کر لی ہے، میرے رب نے مجھے گھڑی دی ہے، میں نے پہن لی ہے، میرے رب نے مجھے گاڑی دی ہے، میں بیٹھ گیا ہوں، میرے رب نے مجھے مکان دیا، میں رہ رہا ہوں، میرے رب نے مجھے عقل دی ہے، میں استعمال کر رہا ہوں، میرے رب نے مجھے سمجھ دی ہے، میں اس کی بارگاہ میں پیشانی رگڑ رہا ہوں، میرے رب نے مجھے دولت دی ہے، میں اس کے راستے میں خرچ کر رہا ہوں، میرے رب نے مجھے زبان دی ہے، میں صبح شام سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کہہ کے اور سیدنا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نغمے پڑھ کے اپنی زبان کو جاری رکھے ہوئے ہوں۔ میں اپنے رب کی مانوں گا بلکہ کسی کی نہیں مانوں گا۔ پھر دیکھیں کہ کس طرح کامیابیاں آپ کے قدم چومتی ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں الشکر قید للموجود و سید للمفقود، یہ شکر اللہ پاک کی طرف سے ایک ایسی زنجیر ہے نعمتوں کو جکڑ کے رکھ دے گی۔ آپ کے پاس جو نعمتیں ہوں گی ان کو شکر جکڑ کے رکھے گا۔ اور دوسری شکر کی خوبی یہ ہے، شکر ایک سمجھ شکاری ہے۔ ابھی آپ نے دیکھو شکاری کتے سیکھے ہوئے ہوتے ہیں، شکاری کتے بلا اور کئی وہاں سے سکھاتے ہیں ان کو، سیکھے ہوئے کتے جاتے شکار کو پکڑ کر مالک کے پاس سلامت لے آتے ہیں، زخمی بھی ان کو نہیں کرتے۔ شکر بھی ایک شکاری ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں کہاں سے نعمت پڑی ہے اٹھا کر لے آئے، ہے سو لا جاتا صرف گمان ہی نہیں کر سکیں گے۔ خدا کی قسم منبر پہ بیٹھا ہوں، میرے گمان میں بھی نہیں تھا کہ میں شالمار باغ زندگی میں دیکھوں گا، میرے گمان میں بھی نہیں تھا۔ اللہ پاک نے شالمار کی باغ کی دیوار کے ساتھ 16 سال مجھے باعث سروس عطا کی ہے، وہاں پہ رہا ہوں 16 سال، اسی کے ساتھ ہی بہت بڑے ادارے میں بیٹھا ہوں، اور اللہ کی پوری زندگی جان دیتی ہے۔ یہ انسان کے گمان بھی نہیں ہوتا۔ پھر ہمارے استاد فرماتے تھے تمہیں گمان نہیں ہوگا مکے چلے جاؤ گے، گمان نہیں ہوگا مدینے جاؤ گے۔ الحمدللہ سرکار کی بارگاہ میں حاضری ہوئی ہے، باقی گمان نہیں تھا اگر ہم مدینے آنے کے لائق ہیں، اس قابل ہیں کہ ہم مکے اور مدینے چلے جائیں، ہم اس لائق نہیں ہیں، لیکن اس کے محبوب کی نگاہ جب ہوتی ہے تو یقیناً گمان سے ہٹ کر ہوتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ وہ اللہ پاک کی یہ شان ہے، جب وہ پوچھیں گے سرے معاشر بھلا کے سامنے کیا جواب جرم دو گے مصطفیٰ کے سامنے۔ آج جو جرائم ہم کرتے ہیں
ہمیں لکھو بھی میں ہمیں تو پوچھنے والا کام، ہم بادشاہ تو ہم ہیں، وزیر تو ہم ہیں، ہم نہیں تو رہنا ہے، ہمیں کون پوچھے گا؟ جو مرضی ہے اللہ تللے اڑائیں، دھوکہ دیں عوام کو، رائے کو، مخلوق کو، لیکن فرمایا جواب یہ ہونا پڑے گا نبی کے آگے بھی، خدا کے آگے بھی۔ اور نبی کریم علیہ السلام عید والے دن دیکھتے ہیں ایک یتیم بچہ رو رہا ہے، آپ بڑے رحمت اللہ العالمین تھے، یتیم بچہ رو رہا ہے، آپ عید پڑھانے کے لیے آ رہے تھے، دیکھا اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، کیوں رو رہا ہے؟ کہنے لگے حضور میری نہ ماں ہے نہ میرا باپ ہے۔ آپ گھر لے آئے، کپڑے پہنائے اس کو، کہا تیری ماں عائشہ ہے، باپ تیرا امام الانبیاء ہے، باپ تیرا امام الانبیاء ہے، تو فکر نہ کر، تو خوبصورت کپڑے پہن اور آج امام الانبیاء کے ساتھ اس کا بیٹا بن کر عید پڑھنے آ۔ ایسے شبیب ان دنوں یہ بھی خیال رکھا کریں کہ کون لوگ ہیں جن کا کوئی نہیں ہے، کون ہے جن کا سہارا نہیں ہے، کون ہے جن کا لباس نہیں ہے، کون ہے جن کا کھانا نہیں۔ ان چیزوں کا بھی خیال رکھا کریں۔ اللہ کے محبوب نے گھر لے آئے، جس کا بڑی دنیا میں کوئی بھی نہیں والی، اس کو بھی میرے آقا سینے سے لگاتے ہیں، اس کو بھی میرے آقا سینے سے لگاتے ہیں، جس کا کوئی نہ ہو، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے کرم کے فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ آج بھی آپ سمجھے، اپنے مقدر پہ ناز کریں، اللہ نے آپ کو بلایا ہے حضور کی وجہ سے، اللہ نے آپ کو بتایا نبی کی وجہ سے، اللہ نے آپ کو بلایا امتی ہونے کی وجہ سے۔ آج آپ اس کی رحمتوں کے دائرے میں ہیں، آپ اس کی مغفرتوں کی بارش کی فوار میں بیٹھے ہیں۔ جو مانگیں گے وہ عطا کر دے گا، جو سوال کرے گا پھر مانگے دے گا، اتنا دے گا کہ آپ اندازے نہیں لگا سکتے۔ اس لیے دوستو آج بڑا مبارک ترین دن ہے جو اس کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کرم ہے، جسے عید کا دن کہا گیا۔ عید کا دن، عید کا وہ دن ہے کہ جو اللہ پاک نے اہل ایمان کو عید دی ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، کہ تم اس پر اللہ پاک کا شکر ادا کیا کرو، شکر ادا کیا کرو۔ عید کا جو ہے وہ یہ ہر تنگی کے بعد آسانی ہے۔ کمرہ امتحان میں لائق نالائق دونوں بیٹھے ہوتے ہیں، دونوں بیٹھے۔ آپ کبھی کمرہ امتحان میں الحمدللہ چونکہ ہم ٹیچر ہیں تو ہمیں یہ سعادت ہوتی ہے، نالائق بیٹھا ہے، لائق بھی کچھ نہیں آتا وہ بیٹھا ہے، لکھ سکتا ہے بیٹھا ہے، نہیں لکھ سکتا بیٹھا ہے، لیکن وہاں نالائق اٹھے گا رزلٹ آئے گا فیل، لائق اٹھے گا رزلٹ آئے گا پاس۔ یہاں فرمایا لائق بھی بیٹھے ہیں، نالائق بھی بیٹھے ہیں، نکمے بھی بیٹھے ہیں، کام کرنے والے بھی بیٹھے ہیں۔ ہم یہ نہیں کریں گے، ہماری لسٹ میں فیل والا خانہ بھی نہیں، محبوب کے غلاموں کے لیے کوئی فیل والا خانہ رکھا ہی نہیں ہے۔ جب اٹھو گے سب کے لیے اعلان ہوگا سارے پاس ہو، مبارک سارے پاس ہو۔ ہم عید والے دن کیوں مبارک دیتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم پاس ہو گئے ہوتے ہیں، کہ تم پاس ہو۔ جب اٹھو گے ایک دوسرے کو مبارک دو، بھائی تمہیں مبارک ہو، تو پاس ہو گیا ہے، تجھے مبارک ہو، تو پاس ہو گیا ہے۔ وہ کہے گا تو بھی پاس ہے، وہ کہے گا تو بھی پاس ہے، کوئی کسی کو فیل کہہ نہیں سکتا۔ اتنی رحمت عامہ ہے، اتنی مغفرت عام ہے، اتنا فضل عام ہے، اتنی اللہ کی مہربانی خاص ہے، اتنی حضور کی نگاہ لطف و کرم ہے۔ اس لیے ان سے فائدہ اٹھائیں ماہ رمضان کی برسات سے۔ اور آخری بات، اللہ پاک نے عید والے دن ویسے 5 نمازیں، عید والے دن 6 نمازیں، 6 نمازیں، شکرانے کے طور پر 6 نماز، اور پھر عید اور جنازے کی نماز، باقی 5 نمازیں بغیر جماعت کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جنازے کی نماز بھی جماعت کے بغیر نہیں، عید کی نماز بھی جماعت کے بغیر نہیں۔ کیوں بتا دیا؟ تاکہ یہ لازمی کر دیا جائے، اہل ایمان بتائیں دنیا کو ہماری خوشی اور تابیہ میں اکٹھے ہوتے ہیں ایک امام کے پیچھے، ہماری غمی ہو جائے پھر بھی ہم اکٹھے ہوتے ہیں ایک امام کے پیچھے۔ ہم یکجا ہیں۔ اللہ کریم اپنے پیارے محبوب کے توسل سے، اس دن کی برکت سے فلسطین کے مسلمانوں کی غیبی مدد فرمائے، ان مظلوموں کی اللہ پاک دستگیری کرے۔ ظالم اسرائیلی جو ظالم یہود و نصارہ ہیں، اللہ ان کو تباہ برباد کرے۔ عالم اسلام کے مسلمانوں کو آپس میں اتفاق و اتحاد دے، تاکہ یکجا ہو کر دشمن کا گلا کما کر سکے۔